الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا والطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرات، یہ سورہ نساء کی 59ویں آیت ہے جس کی تلاوت آپ کے سامنے میں نے کی۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحب امر کی۔ یہ آیت کا نزول اس وقت ہوا جب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور وعظ و نصیحت کا دور جاری تھا، درس دے رہے تھے اپنے اصحاب کے درمیان کہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے اللہ کی جانب سے اس آیت کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے جو میں تمہارے درمیان تلاوت کر رہا ہوں۔ نبی نے اس آیے کریمہ کی تلاوت فرمائی تو وہاں جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے ان میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے سرور کائنات سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ صاحب امر کون ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ اہل سنت کے جلیل القدر عالم دین علامہ سید جمال الدین نے اپنی تصنیف، اپنی کتاب روضۃ الاحباب میں جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر آپ سماعت فرما لیں،
سورہ نساء کی 59ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور نبی کے درمیان، اصحاب کے درمیان نبی نے اس آیت کی تلاوت کی اور اسے نقل کیا اپنی کتاب میں۔ علامہ جو اہل سنت کے معتبر عالم ہیں، انہوں نے، علامہ سید جمال الدین نے اپنی کتاب، اپنی تصنیف روضۃ الاحباب میں جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت، جابر ابن عبداللہ انصاری نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ صاحب امر کون ہے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے جانشین 12 امام ہوں گے، ہمارے بعد ہمارے جانشین 12 امام ہوں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اس میں پہلی فرد ہے جو صاحب امر کی، وہ یہ ہے علی، اشارہ کر کے مولائے کائنات کی جانب، اور دوسرا اشارہ کیا امام حسن کی جانب، کہا علی کے بعد یہ اس کا فرزند حسن ہے، حسن کے بعد حسن کا بھائی علی کا دوسرا فرزند حسین ہے، اب اس کے بعد جو ابھی تشریف نہیں لایا ہے دنیا میں، اس کے اسماء گرامی نبی بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد، حسین کے بعد حسین کا بیٹا ہوگا جس کا نام زین العابدین ہوگا، زین العابدین کا فرزند ہوگا جس کا نام محمد باقر ہوگا، اور اس مقام پر نبی رک گئے اور رک کر جابر کی طرف مخاطب ہوئے، کہا جابر، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ تم اس وقت تک حیات سے رہو گے جب یہ میرا 5واں جانشین تم سے ملے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یعنی آج جو چیما گوئیاں ہو رہی ہیں نبی کے لیے کہ نبی غیب کا علم جانتے تھے، نہیں جانتے تھے، جانتے تھے، نہیں جانتے تھے، اصحاب کے مجمع میں نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، علم غیب جو ہے وہ اللہ کی جانب سے مجھے ملا ہے اور اس کا علم میرے پاس ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد کہا کہ امام محمد باقر کے بعد جعفر صادق، جعفر صادق کے بعد موسی کاظم، موسی کاظم کے بعد علی رضا، علی رضا کے بعد محمد تقی، محمد تقی کے بعد علی نقی، علی نقی کے بعد حسن عسکری، اور اس کے بعد دیکھو یہ ہمارے 11 جانشین کچھ تلوار سے اور زیادہ تر زہر سے شہید کیے جائیں گے، لیکن چونکہ زمانے کا دار و مدار امامت کے اوپر ہے، اس لیے امامت کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ پروردگار عالم 12واں جانشین جس کا نام ہمارے نام پر محمد ہوگا، وہ پردے میں ہوگا، اللہ اس کو محفوظ کر لے گا پردے میں، اور وہ ہمیں، ہمارا جانشین جب پردے میں چلا جائے گا اور وہ قیامت تک پردے میں رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ 12واں جانشین آپ کا پردے میں ہوگا اس وقت ہم ہدایت کیسے پائیں گے؟ ہم کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو ہمارے جیسے ہوں گے، آل محمد کے چاہنے والے، شیعان حیدر کرار، وہ ہدایت کیسے پائیں گے؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ اسی طرح ہدایت فرمائیں گے جس طرح سے بادل کے اندر سورج رہ کر چھپ کر روشنی ضیاء پہنچاتا ہے، اسی طرح امام پردے میں رہ کر تمہیں فیض پہنچاتے رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اللہ نے قرآن کریم میں جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو، اللہ تک پہنچنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو۔ اب امام زمانہ پردہ غیب میں ہے، اب یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ وہ پردے میں ہیں یا ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے، اس لیے کہ امام یہاں موجود ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ پردے میں نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم نے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے تاکہ وہ غیب میں رہیں اور ہر جگہ خبر، ہماری خبر گیری لیتے رہیں اور ہماری اصلاح کے لیے علماء مرجع کو ہدایت کرتے رہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کی اصلاح ہوتی رہے۔ اسی لیے سب سے ضروری ہے کہ ہمیں علماء کی قدر کرنا چاہیے، مرجع کرام کی قدر کرنا چاہیے، اس لیے کہ آج جو یہ دین ہم تک پہنچا ہے یہ انہی کی بدولت پہنچا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ اب امام زمانہ سے اگرچہ کوئی گفتگو کر سکتا ہے یا امام زمانہ ہم تک کوئی پیغام بھیج سکتے ہیں تو اس کو وسیلے کی اب ضرورت ہے، اور وسیلہ ہے مرجع کرام، علماء کرام، جید عالم، جن سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور نہیں ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ پھنس جاتا ہے تو خواب میں آ کر کے اسے وہ حل کر دیا کرتے ہیں اور وہ اس مسئلے کو ہمارے سامنے پیش کر کے ہماری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ علماء کرام کو کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے ہیں آپ صرف یہی جانتے ہیں کہ آل محمد کے ہی ساتھ گوئی آل محمد کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں۔ ہمارے مرجع کرام، ہمارے علماء کرام کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں اسے بھی غور کیجئے، علماء کو بیان کرنا چاہیے کہ کیسے کیسے ستایا گیا ہے، کس طرح سے انہیں ذبح کیا گیا ہے، کس طرح انہیں شہید کیا گیا ہے، کس طرح انہیں قید میں رکھا گیا ہے، اور ساری صعوبتیں، ساری مصیبتوں کو اٹھا کر کے وہ ہماری اصلاح کرتے رہے، وہ امام کا پیغام ہم تک پہنچاتے رہے، وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے رہے، اور آج بھی ان کا فیض جاری ہے۔ میں نے سنا کہ جناب مولانا نجیب صاحب قبلہ نے مسجد کے اندر ایک ذکر کیا تھا کہ ایک عالم نے قرآن کو خون سے لکھا، انہیں کتاب کو خون سے لکھا، کتاب خون سے لکھی۔ ہم نے پوچھا کہ اس کو واضح کیا تھا کہ نہیں؟ دیکھیے ان کے پاس علم ہے، وہ عالم ہے، میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے، اچھا علم ہے، اچھی صلاحیت ہے، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ ایسا موقع نہ ہو، اس لیے انہوں نے وعدے نہیں کیا۔ لیکن اس کا وعدے کرنا کتنا ضروری ہے تاکہ گمراہی سے لوگ بچیں، کہ یہ کہا جائے کہ کتاب خون سے لکھی گئی۔ سوال کرنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کتاب کے لیے کاغذ پہنچ گیا، قلم نہیں پہنچا۔
غور کیجئے، لہذا اس کو وعدے کرنا ضروری ہے۔ میں آپ سے بتاتا ہوں، انہیں شہید اول کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد شہید ثانی بھی ہیں، ہمارے شہید صالح بھی ہیں۔ یہ لوگ قتل کیے گئے ہیں صرف کتابوں کے لکھنے میں۔ جو نبی کی حدیث، آل محمد کی حدیث، ان کے فضائل قلم بند کرتے رہے، انہیں قتل کیا گیا، انہیں ذبح کیا گیا، انہیں قید خانے میں ڈالا گیا۔ یہ شہید اول تھے۔ اگر ہمارا ذہن خطا نہ کرتا ہو تو ان کا نام زین العابدین تھا۔ جب وہ قید خانے میں تھے تو ان کا دربان ان کو قلم اور کاغذ مہیا کراتا تھا، اور وہ کتاب لکھ رہے تھے۔ کتاب لکھ رہے تھے کہ ایک یہ خبر معلوم ہو گئی، لہذا ان کے قتل کا فتویٰ جاری ہو گیا کہ کل وہ قتل کر دیے جائیں گے، اور اس دربان کو، اس خادم کو بھی اسی دن نکال دیا گیا، اور کتاب مکمل ہونے میں کچھ باقی تھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کتاب مکمل ہونے میں کچھ باقی تھا، لہذا آپ نے دیکھا کہ ہمارا خون کوئی امام حسین علیہ السلام کے خون کا مقابلہ نہیں ہے، عباس کے خون کا مقابلہ نہیں ہے، علی اکبر کے خون کا مقابلہ نہیں ہے، علی اصغر کے خون کا مقابلہ نہیں ہے۔ آپ نے چاقو نکالا اور اپنی ہتھیلی کو چیر دیا۔ اسی چاقو سے آپ قلم بنایا کرتے تھے، آج بھی کنڈے سے قلم بنتا ہے۔ اور اس کے بعد جو باقی رہ گئی تھی کتاب مکمل ہونے میں، اسے خون سے لکھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بارے دیگر نعرے صلوات۔ اب آپ غور فرمائیں کہ علماء کی کس طریقے سے علماء نے ہم تک دین کو پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اسے لیا نہیں۔ اگر ہم لیتے تو بہت سی باتوں کی اصلاح ہو سکتی تھی۔ غور کیجئے، ہم نذر مانتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے کہ منت مانتے ہیں، نذر اسے کہتے ہیں، نذر مانتے ہیں۔ اب جو نذر مانتے ہیں وہ سوچے کہ کیسے مانتے ہیں۔ سب سے پہلے نذر میں ضروری ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے نظر میں ضروری ہے کہ ہم عہد کریں اللہ سے کہ اللہ ہم عہد کرتے ہیں باب الحوائج کے حوالے سے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو ہم فرش عزا بچھائیں گے، ہماری گود بھر جائے گی تو ہم علم سجائیں گے، ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم 3 روزہ رکھیں گے، ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم امام باڑے کے تعمیر میں تعاون کریں گے۔ غور کیجئے گا، منت اسی کو نذر کہتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ میں عہد کرتا ہوں تجھ سے، وعدہ کرتا ہوں تجھ سے، اس لیے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے،
جو کچھ عطا کرتا ہے وہ اللہ عطا کرتا ہے. یہ وسیلہ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے انہیں صاحب امر بنایا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. معصوم سے پوچھا کسی نے کہ یہ بتائیے روح کیا ہے؟ آپ نے کہا امر ربی، اللہ کا امر ہے. یہ امر کیا ہے؟ ارادہ ہے. اللہ نے چاہا، اللہ کا ارادہ، اللہ کی مرضی جو کہہ لیجیے یہ ہے امر. اب جو صاحب امر ہو، ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ اللہ کا دین ہے. اطاعت کرنے کا حکم کوئی نبی نہیں دے رہے ہیں کہ حدیث کہہ دیجئے گا کہ صاحب یہ حدیث ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے. لیکن سورہ نساء کی 59ویں آیت آپ کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحب امر کی. معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے بتا دیا کہ رسالت کے بعد اسلام کی باغ ڈور اور اسلام کی ذمہ داری صاحب امر کے اوپر ہے. صاف قرآن کریم میں وعدے کر دیا پروردگار عالم نے کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحب امر کی اطاعت ویسی ہی جیسی اللہ کی، جیسی رسول کی، ویسی ہی صاحب امر کی. تو اب یہ معلوم ہوا کہ خود پروردگار عالم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ دیکھو رسالت کے بعد ذمہ داری اسلام کی، شریعت کے بچانے کی، شریعت کی باتوں کو ہم تک پہنچانے کی، یہ ساری ذمہ داری صاحب امر پر ہے. اور وہ صاحب امر ہیں جیسا کہ علامہ سید جمال الدین اہل سنت کے جید عالم اپنی کتاب روضۃ الاحباب میں قلم بند کر رہے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت. اصحاب کا مجمع ہے، سارے اصحاب اس سے واقف ہیں. 10 آدمی ہوتا ہے تو 100 کے بعد بات پہنچ جاتی ہے. گھر گھر یہ بات پہنچ گئی ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ اب سب جان گئے کہ ذمہ داری اب صاحب امر کی ہے. اور رسول نے بتا دیا کہ صاحب امر ہمارے بعد ہمارے 12 امام ہیں، ہمارے جانشین 12 امام. یہی صاحب امر ہے جس میں پہلا ہے اول علی اور آخری ہے جو پردہ غیب میں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب آپ صاحب امر کی معرفت کو دیکھیے. جسے صاحب امر کی معرفت ہو جائے، صاحب امر کہتے کسے ہیں؟ عبد الملک بن مروان. عبد الملک بن مروان جو ہے حج کے لیے گیا، اور ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام بھی حج کے لیے گئے. دونوں حج کے لیے گئے اور دونوں کا ایک جگہ پر ملنا بھی ہوا. جب حج کر کے واپس ہوئے تو چل رہے تھے، آگے آگے امام تھے اور پیچھے پیچھے عبد الملک تھا. غور سے سنیے صاحب امر کس کو کہتے ہیں؟ مروان کا بیٹا عبد الملک پیچھے پیچھے تھا. اسے یہ شاہ گزرا
کہ ہم بادشاہ وقت ہیں اور یہ ہم سے آگے چل رہے ہیں، لیکن ان کا روب ایسا تھا، امامت کا روب ایسا ہوتا ہے کہ منع کر دینے کے بعد بھی کہ ایسا نہ کریں گے، دوسروں کو بھی منع کر دے کہ ایسا نہ کرنا، اور اس کے بعد خود تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ وہ آواز دیتا ہے کہ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے باپ کا قاتل ہوں؟ تو امام نے کہا کہ میں نے یہ کب کہا کہ تو میرے باپ کا قاتل ہے؟ جو میرے باپ کا قاتل ہے اس کا حساب و کتاب اللہ کے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا مال دنیا سے کچھ آپ کی خدمت کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ مال دنیا سے تو کیا میری خدمت کرے گا؟ یہ کہہ کے اپنی ردا اتاری اور زمین پر بچھا دی اور کہا بار الہ، یاد رکھیے گا، اللہ اکبر، بار الہ اسے بھر دے۔ وہ یہ کہنا تھا کہ پلک جھپکتے اس کی آنکھ چوندیانے لگی، موتیوں سے وہ بھر گیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ نے اس ہوا کو موتیوں سے بھر دیا اور امام نے سب اسے راستے میں خیرات کر دیا۔ کہا کہ اس مال دنیا سے ہمیں، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے۔ اور چوتھے ہی امام کا واقعہ، اسی کا بیٹا عبد الملک کا ہشام، یہ پہنچا ہوا تھا، یہ بادشاہ کا بیٹا تھا، ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ فوجی شاہی انتظام کے ساتھ گیا تھا حج کرنے کے لیے۔ صاحب امر جسے کہتے ہیں، پروردگار عالم جسے علم سے نوازتا ہے، حکمت سے نوازتا ہے، وہ ہے صاحب امر۔ نبی کا جانشین وہی ہوگا جو نبی کے بعد نبی جیسا علم رکھتا ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کوئی جاہل جٹ نہیں ہو سکتا، عالم کا جانشین عالم ہی ہوگا۔ مخمل میں ٹاٹ کا پیمند نہیں لگتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جی اب آپ دیکھیں کہ اسی حج کے موقع پر لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچا ہے، لیکن جب چاہتا ہے کہ حجر اسود تک پہنچے، ایک دھکا کھاتا ہے پیچھے۔ کئی بار اس نے کوشش کی، اس کے سپاہی بھی جو تھے وہ ٹھیل رہے تھے کہ کسی طریقے سے، لیکن یہاں تو صاحب امر کا معاملہ ہے، اللہ بھی دکھا رہا تھا لگا لے جتنی طاقت لگا دی ہے تجھے۔ وہ طاقت لگا رہا تھا، پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ادھر سے ایک ریلا آ رہا تھا، اس کا دھکا کھاتا تھا کہ پیچھے، یہاں تک کہ پسیلے پسیلے ہو گیا۔ تو اس کے سپاہیوں نے کنارے جو ہے سو کھڑا کر دیا، کچھ مجمع کو کم ہو جانے دیجیے، کرسی لاؤ، کرسی لا کے رکھی گئی، بیٹھی ہے۔ اس کے بعد دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے اور مجمع کائی کی طرح سے پھٹ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کوئی آ رہا ہے اور مجمع کائی کی طرح پھٹ رہا ہے، کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، مجمع خود بخود ہٹ رہا ہے۔
اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ صاحب امر آ رہا ہے، ملائکہ خود صف خود صاف کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب جو آگے اس کے بڑھا تو اب یہ غور سے دیکھ رہا ہے، خود بھی دیکھ رہا ہے، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، حیرت میں ہے کہ یہ کون شخص ہے، چلا جا رہا ہے، مجمع کائی کی طرف بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ گیا اور جانے کے بعد سے حجرت اسود کے بعد بوسا دیا، بوسا دے کے لوٹا اسی طریقے سے، مجمع ہٹتا گیا۔ تو اس سے پوچھا لوگوں نے کہ حضور یہ کون تھے؟ تو جانتا تو تھا، نے کہا کہ ہم اسے نہیں پہچانتے ہیں، اسی کے دربار کا شاعر تھا فرزدہ، اسی کے دربار کا، غور کیجئے، درباری شاعر تھا، ہشام کے باپ کا عبد الملک کے دربار کا درباری شاعر، وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہا میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، انہیں کعبہ پہچانتا ہے، انہیں حجر اسود پہچانتا ہے، انہیں آسمان پہچانتا ہے، انہیں زمین پہچانتی ہے، انہیں توبہ پہچانتا ہے، یہ وہ ہے جن کے جد ہے رسول برحق، یہ وہ ہیں جن کے دادا ہیں علی مرتضیٰ، یہ وہ ہیں جن کے باپ جنت کے سردار، یہ وہ ہیں جن کی دادی جنت کی سردار، اور یہ اس کے فرزند ہیں جو جوانان جنت کا سردار ہے۔ یہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اتنا بخلا گیا کہ فوراً حکم دیا اسے قید کر دیا جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ان لوگوں کے علم کا اعتراف جید علماء نے اہل سنت کے کیا ہے۔ ابو حامد غزالی جو بہت ہی مشہور ابو حامد غزالی اپنی کتاب علم لدنی میں لکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انہیں جو علم عطا کیا ہے وہ کسی کو نہ دیا ہے، یہ ان کے پاس وہ علم ہے اس لیے کہ انہی کے اوپر دنیا کا دار و مدار ہے، قیامت تک یہ لوگوں کو علم سے نوازتے رہیں گے اور لوگ ان سے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لیکن کیا کیجئے گا، یہ حسد بنو امیہ کو بھا نہیں رہی تھی، اس لیے آپ دیکھیں کسی امام کو موقع نہیں ملا، یہ ہمارا چوتھا امام کو یہ موقع ہی نہیں ملا کہ ہم کو کچھ کہہ سکیں، ہم ان کے ارد گرد جمع ہو سکیں، نہیں۔ ارے یہ تو وہی کربلا ہی میں شمر ملعون نے چاہا تھا کہ انہیں قتل کر دیں، لیکن یہ حجت خدا ہے، حجت خدا کو کون قتل کر سکتا ہے؟ اللہ کو باقی رکھنا تھا، حمید ابن مسلم نے روک دیا۔ غور کیجئے، کربلا کے بعد کتنی کربلا گزری ہے سید سجاد کے اوپر، کربلا کے بعد کتنی کربلا گزری، باپ کا بے کفن لاشا دیکھا۔ غور کیجئے گا وہ منظر جب شام خلیفہ آئی تھی، خیمے جل رہے تھے، اب وقت کے امام یہی تھے۔ جناب زینب اولیاء مقام نے جب پوچھا تھا بیٹا کیا حکم ہے، کہا جان کا بچانا ضروری ہے، واجب ہے۔ اس وقت ہمارے امام نے
وہ کس طرح سے زینب اولیاء مقام پشت پر لاد کے گئے۔ امامت کو بچایا ہے ثانیہ زہرا نے۔ یہ دو فرد ایسی ہیں، جناب ثانیہ زہرا، زینب کبریٰ، زینب اولیاء مقام، اور جناب سید سجاد۔ آپ غور کریں، شام میں ہمارے امام سے جو پوچھا تھا منہال نے کہ آقا کب تک روئیں گے، یہ تو آپ کی میراث ہے شہادت۔ تو امام نے کیا کہا تھا؟ منہال تو نے انصاف نہیں کیا، کیا یہ بھی میراث ہے کہ میری ماں بہنیں بے رضا کی جائیں؟ کیا یہ بھی میراث ہے کہ ہمارے گھر جلائے جائیں؟ کیا یہ بھی میراث ہے کہ ہماری ماں بہنوں کے بازوؤں میں ریشمان باندھی جائے؟ تو نے انصاف نہیں کیا۔ امام نے یہی کہا تھا، انصاف نہیں کیا۔ امام روتے رہے، روتے رہے۔ اب سوچے الشام الشام الشام، اور کیجئے، امام جا رہے ہیں اور ان کے سر کے اوپر انگارے برس رہے ہیں، چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ اب اس عالم میں ہمارا امام کیسے گزر رہا تھا؟ سوچیے، ہاتھ بھی بنے ہوئے ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار توق ہے، ذرا سا ادھر ادھر اگر ہوتے ہیں تو کانٹے گلے میں چو جاتے ہیں۔ اس عالم میں انگارے برس رہے تھے، اور امام جیسا صابر سفر کر رہا تھا۔ اے پروردگار عالم، تیرے دین کی بقا کے لیے سب کچھ برداشت ہے۔ الا لعنت اللہ قوم